اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص میں دو عادتیں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو شاکرین اور صابرین کی جماعت میں شمار کرتے ہیں، اور جس میں یہ دو عادتیں نہ پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو شکر اور صبر کرنے والوں میں نہیں لکھتے۔ جو شخص دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھے اور اس کی پیروی کرے، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کو دیکھے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس کو ان لوگوں سے بہتر حالت میں رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شکر اور صبر کرنے والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص دین کے بارے میں اللہ سے کم تر لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے کم ملنے پر افسوس کرے، تو اللہ تعالیٰ نہ اس کو صبر کرنے والوں میں لکھتے ہیں اور نہ ہی شکر گزار لوگوں میں فرمائیں گے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور جس کے جو جائز مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ان میں کامیاب کرے۔ اور میرے تمام جو سبسکرائبر ہیں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، وہ خاص طور پر دعا کے لیے کہتے ہیں، تو میری ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی ان کی تکلیفات ہیں، تکالیف ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ان کو نجات دلائے اور ان کے جائز مقصد میں ان کو کامیاب کرے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، شکریہ، آمین۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز میرے چینل کو ابھی تک جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو میں ان سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو آسانی ملتا رہے، اور بیل کا بٹن جو ہے اس کو، بیل کا آئیکن جو ہے اسے پریس کرنا بالکل نہ بھولیں، تاکہ اس صورت میں تو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن لازمی ملے گا۔ تو ویورز میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ ضرور کیا کیجیے، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ مجھے بہت ساری میل آتی ہیں، بہت سارے کمنٹس ہیں، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، کوئی کاروبار کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی اپنے محبوب کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، یا کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کو کاروبار میں وسعت چاہیے، اور کسی کو ویزا چاہیے باہر جانے کے لیے، کسی کو جو بھی مقصد ہے، یعنی کہ مجھے بہت ساری میلز آتی ہیں، پریشان ہیں، کچھ جو بھی ان کی زندگی، آپ لوگوں کے جائز مقاصد ہیں، جو بھی آپ لوگوں کی پریشانیاں ہیں، جو بھی آپ لوگوں کے مقصد پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آج کا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ اور یہ عمل بہت مجرب ہے، بہت زیادہ مجرب ہے، اور آپ کو جو بھی مقصد ہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل تو بہت زیادہ مجرب ہے اور بہت زیادہ آزمودہ بھی ہے، لیکن اس کو کرنے میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے۔ تو جو کر سکتا ہے وہ یہ عمل ضرور کر کے دیکھے۔ اگر آپ لوگوں پہ آزمائش نہ ہوگی تو لازمی اس عمل سے آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور یہ آیت کریمہ کا عمل ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کا یہ عمل ہے، اور اس آیت میں چونکہ اس میں اعظم موجود ہے، تو اس کے ساتھ اس کے وظیفوں کے، اس کے جتنے بھی وظائف ہیں، اس آیت کے ساتھ جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے، اس میں اعظم ہونے کی وجہ سے وہ لازمی جو ہے وہ عمل جو ہے وہ مقصد آپ کا پورا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس آیت کو پڑھ کر کوئی دعا کرتے ہیں، اس آیت کا وظیفہ کر کے آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ لازمی قبول ہوتی ہے۔
تو میں آج کا وظیفہ تو آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن جو لوگ فارغ ہیں اور کر سکتے ہیں تو وہ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے مقصد میں لازمی کامیابی حاصل کریں گے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی عمرے کی خواہش رکھتا ہے، حج کی خواہش رکھتا ہے، یا باہر کے ملک جانا چاہتا ہے، کسی کو پسند کی نوکری کرنی ہے، یا کوئی جاب لیس ہے، کسی کے پاس نوکری ہے ہی نہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوئی اس کے پاس انتظام نہیں ہے، یا کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، یا کسی کے دل میں محبت ڈالنا چاہتا ہے، اور غرض دنیا کا جو بھی مقصد ہے وہ اس عمل سے لازمی پورا ہوگا، اور آخرت بھی سنور جائے گی، کیونکہ یہ کیونکہ اللہ کے کلام جب پڑھا جاتا ہے تو اس سے ہماری آخرت جو ہے وہ لازمی سنورتی ہے۔ تو وظیفہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس کے 2 ٹائم ہے، آیت کریمہ پڑھنی ہے آپ نے، 2 ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں آپ، یا پھر ظہر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں آپ، یا عشاء کی نماز کے بعد، اس کے 2 ہی ٹائم ہے۔ اور عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے 11,364 مرتبہ، 11,364 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ درود شریف آپ جتنی دفعہ بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا بھی آپ نے پڑھنا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے پڑھنا اس کو تعداد میں ہے۔ اور اس کے بعد آپ اپنا عمل شروع کریں۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، دعا مانگنی ہے اپنے مقصد کے لیے، اور 11,364 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ اور آیت کریمہ پڑھنے کے بعد جب آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے گا، اس کے بعد آپ پھر درود شریف پڑھیں، اور اپنے مقصد کے لیے کسی بھی ایک مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر آپ کے اوپر کسی قسم کی آزمائش نہ ہو تو آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ اس عمل سے لازمی پورا ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل جو ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے 11 دن کرنا ہے، 11 دن لگاتار آپ یہ عمل کریں۔ اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ اپنے مخصوص ایام سے فارغ ہو کے کریں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر اس عمل کے دوران ان کو ایام آ جاتے ہیں مخصوص تو پھر وہ اپنے دن جو ہیں وہ بعد میں پورے کر سکتی ہیں۔ اور بہرحال بہت زیادہ اس کے اوپر ٹائم لگے گا، تو یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، بہت ہی مجرب عمل ہے، اور کسی بھی مقصد کے لیے انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ لازمی اس عمل سے پورا ہوگا۔ اور میں نے آپ کو سارے مقصد بھی بتا دیے ہیں کہ آپ کس کس مقصد کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں، باقی بھی آپ کے مقصد آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے کیا کیا مقصد ہیں، لیکن مقصد کا جائز ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک مقصد ہمارا جائز نہیں ہوگا تو وہ پورا بھی نہیں ہوگا، بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے پھر۔ تو آپ اس کو ضرور کریں۔ اور میں آپ سے ایک اور حدیث جو ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی کہ ایک مومن کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار ہیں اس لحاظ سے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جو ہمیشہ کا عذاب ہے اس لحاظ سے دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ تو ویورز، میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، اور کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے۔ اور میری ویڈیو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تو ان کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے، اور میری انشاءاللہ تعالی میری آنے والی نئی ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی بشرط زندگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اب مجھے آپ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔ کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا